عزیز طلباء، آج میں اس لیکچر میں جو ہمارے مطالعہ پاکستان کا تسلسل تھا، یعنی آج لیکچر نمبر 4 میں آپ کو پاکستان میں پہلی مارشل لاء کے بارے میں بتاؤں گا۔ عزیز طلباء، پہلی مارشل لاء سن 1959 میں ہمارے چوتھے گورنر جنرل جناب سکندر مرزا صاحب نے لگائی تھی۔ اب اس میں ان کا کتنا خلوص تھا کہ تیسرے گورنر جنرل جناب غلام محمد صاحب ذرا راسخ العقیدہ انسان تھے، اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ وزرائے اعظم کو ہٹایا تھا۔ کبھی ایک کو ہٹا دیا جاتا تھا، کبھی دوسرے کو لے آتے تھے، پھر دوسرے سے دل بھر جاتا اسے ہٹا دیتے تھے۔ تو اور نہ ہی وہ وزارت عظمیٰ گورنر جنرل ہی چھوڑ رہا تھا کہ اس دوران سکندر مرزا صاحب نے انتہائی طریقے سے انہیں ہٹا دیا اور خود گورنر جنرل بن گئے۔ اس طرح گورنر جنرل بننے کے بعد انہوں نے 7 اکتوبر 1958 کو اس لیے کہ ملک میں نئے کام ہو، بنیادی طور پر جو کام نہیں ہو رہے تھے وہ کام ہو، کیونکہ وہاں اوپر وہی ان کی وزارت عظمیٰ کی چینجنگ وینجنگ اسمبلیاں بنانے توڑنے میں ہی لگ رہا تھا وقت، تو نیچے کوئی کام ہو ہی نہیں رہا تھا تاکہ پبلک کے لیے بھی کوئی کام بنیادی ہو۔ نیا ملک تھا، تو انہوں نے 1958 کو مارشل لاء لگا دیا، خود صدر پاکستان بن گئے، اور یعنی یہ ہمارے پہلے صدر تھے۔ اور دوسرے نمبر پر انہوں نے مارشل لاء لگانے کے بعد مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جناب آرمی کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد ایوب خان کو مقرر کر دیا۔ اس طرح ملک فوج کی نگرانی میں چلا گیا، پورے ملک میں مارشل لاء نافذ ہو گیا۔ سن 1956 کا آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور ملک میں سیاست پر پابندی لگ گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے مارشل لاء میں ہمارے ملک میں کون کون سے ترقیاتی کام ہوئے۔ ان کے آنے کے بعد مارشل لاء لگنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے سن 1962 کا آئین ملک کو دیا۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ عرصے بعد آرمی چیف نے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے جناب سکندر مرزا صاحب کو معزول کر کے ملک بدر کر دیا اور خود صدر پاکستان بھی بن گئے۔ اس طرح ملک میں تمام ابتدائی ترقیاتی کام ہونا شروع ہوئے۔ ہمارے ملک میں اسی مارشل لاء کے دور میں یعنی 1964 میں لاہور میں پہلا ٹی وی اسٹیشن قائم ہوا۔ 1963 میں سوئی نادرن گیس کمپنی قائم ہوئی۔ بجلی کی پیداوار کو پورا کرنے کے لیے
7 نئے ڈیمز بنائے گئے، جس میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم تربیلا ڈیم بھی شامل تھا، جو انہی کی نگرانی میں شروع کیا گیا تھا، جو 1973 میں اپنے پائے تکمیل کو پہنچا۔ اس طرح ان کا دوسرا سب سے بڑا کام یہ تھا کہ کراچی چونکہ ایک گنجان شہر بننے جا رہا تھا، گنجان شہر بن رہا تھا، یہاں سے انہوں نے کیپٹل یعنی دارالحکومت کو اٹھا کر کے ایک نیا شہر بسایا جس کا نام رکھا اسلام آباد، اور وہاں پر اسے قائم کر دیا، یعنی ہمارا نیا کیپٹل جو تھا وہ اسلام آباد بن گیا۔ اس طرح ایک گنجان شہر میں، یعنی انہوں نے یہ محسوس کیا کہ خدا نخواستہ کل کہیں اس شہر پر حملہ وغیرہ ہو جائے، کسی دوسرے ملک سے جنگ وغیرہ میں سرکاری ریکارڈ کو نقصان نہ پہنچ جائے، اسی لیے انہوں نے دارالحکومت کو یہاں سے اٹھایا اور انہوں نے دارالحکومت کو نئے پہاڑوں کے درمیان نئی شہر جس کا نام اسلام آباد تھا وہاں منتقل کر دیا گیا۔ اس طریقے سے سندھ میں سب سے بڑا نہری نظام انہی کے دور میں قائم ہوا، سڑکوں کی جال بچھائی گئی، کراچی اور حیدرآباد کے درمیان شارٹ کٹ میں اپنے سوراب گوڈ سے ایک نئی سڑک نکالی گئی، جس میں یہاں کا راستہ تقریباً آدھا ہو گیا۔ اسی طریقے سے پورے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں 7 نئے سیٹلائٹ ٹاؤن یعنی جو رہائشی منصوبے تھے وہ بنائے گئے۔ اب ان علاقوں میں ہمارے سندھ میں میر پور خاص کے مقام پر ایک سیٹلائٹ ٹاؤن بنایا گیا، اسی طریقے سے اور شہروں میں، پورے پاکستان کے شہروں میں سیٹلائٹ ٹاؤن بنائے گئے جو رہائشی اسکیمیں تھی۔ اس طریقے سے ملک کے اندر تمام ترقیاتی کام شروع ہوئے۔ بنیادی ترقیاتی کام ہوتے ہوئے دیکھ کر اب میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ ہمارے پڑوسی ملک نے جب ہمارے ترقیاتی کاموں کو دیکھا تو انہوں نے 6 ستمبر سن 1965 پر ہمارے ملک پر، یعنی ہمارے ملک کے دل لاہور پر حملہ کر دیا۔ اب میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں یہ پہلی مارشل لا تھی۔ اب سن 1965 کی جنگ کے متعلق انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں کیوں کیسے لڑی گئی تھی۔ آج کے لیے یہ پہلی مارشل لا کے بارے میں آپ کو یعنی معلوم ہو گیا ہوگا کہ پہلی مارشل لا کب، کیوں، کس نے لگائی تھی۔ اب لگانے والے سکندر مرزا صاحب کو ملک بدر کرنے کے بعد یعنی اتنی بڑی سزا دی گئی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی میت کو بھی پاکستان لانے کی اجازت نہیں دی گئی کہ اس کی میت بھی پاکستان نہ لائی جائے۔ اب اس میں اس وقت کے بزرگوں بڑوں کی کیا حکمت عملی تھی، بہرحال ہم اس میں نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ہسٹری بتا رہے ہیں کہ اس طرح کے کام ہوئے تھے۔ اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سن 65 کی جنگ کیسے اور کیوں لڑی گئی تھی۔ اوکے، میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔